سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اتنی خبروں اور کہانیوں کو آپ تک پہنچا پاتے ہیں۔ اس لیے ٹیم سوچ پیش کر رہی ہے 12 ایسی خبریں جو سال 2019 میں منظر عام پر آئیں اور ان کو ایک بار پھر دیکھنا اور پڑھنا شاید ضروری ہو۔ 1. ایمیزون کے جنگلات میں آتش زدگی۔ ایمیزون کے جنگلات میں آتش زدگی ایک قدرتی عمل ہے جو ہر سال دیکھنے میں آتا ہے، مگر سال 2019 میں آتش زدگی میں 88% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے سبب یہاں مقامی لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ کئی لوگوں نے اس امر کو لے کر برازیل کے طاقتور جاگیرداروں پر انگلیاں اٹھائیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آگ لگوا کر زمین کو خالی کرنے کے بعد وہاں کھیتی باڑی کروانا چاہتے ہیں۔ البتہ اس الزام پر کسی تفتیش کرنے کے بجائے برازیل کے صدر جیز بولسونارو، جن کو برازیل کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہا جاتا ہے، نے سوچے سمجھے بغیر غیر سرکاری تنظیموں اور لیونارڈو ڈی کیپریو پر آگ لگانے کا الزام عائد کر دیا۔ 2. بریکسٹ۔ برطانیہ میں یورپی یونین کو چھوڑنے کے لیے رائے شماری ہوئے 3 سال گزر گئے، مگر برطانیہ اب بھی یورپی یونین کا حصہ ہے۔ مگر اب شاید حالات تبدیل ہو جائیں، کیونکہ وہاں بورس جانسن کو جنرل الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ بریکسٹ یعنی یورپی یونین سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ مگر چند سوالات کے جوابات اب تک نہیں دیے گئے، جیسے کہ بریکسٹ کے بعد برطانیہ کا یورپی یونین سے کیا اور کیسا تعلق ہوگا، ان یورپی لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، اس سرحد کا کیا ہوگا جو فی الحال شمالی آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کے درمیان ہے۔ برطانیہ کی پس و پیش دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات ایک عرصے تک نہیں مل پائیں گے۔ 3. ہانگ کانگ میں احتجاج۔ مارچ 2019 ہانگ کانگ کی سرکار، جو کہ خود مختار چینی شہر کو سنبھالتی ہے، نے ایک بل پیش کیا جس کے بعد چینی عدالتیں ہانگ کانگ کے شہریوں کو کٹہرے میں لانے کے قابل ہو جائیں گی۔ اس بل کے نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ چینی کمیونسٹ پارٹی کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے وہ مزاحمت کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہانگ کانگ کی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اس بل اور چینی تسلط کے خلاف مظاہرے کیے۔ البتہ ستمبر میں اس بل کو واپس لے لیا گیا، مگر مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا انہیں بری کیا جائے، ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو چیری لام مستعفی ہوں، پولیس کی جارحیت کے خلاف کارروائی ہو اور مقامی لوگوں کا انتظامی امور میں زیادہ سے زیادہ جمہوری حق ہو۔ 4. خواتین پر تشدد کے خلاف احتجاج۔ 4 دسمبر 2019 ملک چلی میں قریب 10,000 خواتین نے ایک جلوس نکالا اور ایسا نعرہ لگایا جس کے پیچھے ہر کوئی چل پڑا، تم ہی زانی ہو۔ یہ چلی میں حالیہ دنوں ہونے والے احتجاجوں میں سے ایک احتجاج تھا۔ پولیس کی پرتشدد کارروائیوں کے باوجود خواتین جنہوں نے کالے کپڑے اور سرخ اسکارف پہن رکھے تھے، مظاہروں کے دوران ایوانوں تک یہ بات پہنچائی کہ عورت کو اس ملک میں تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ یہ نعرہ فیمنسٹ تنظیم لاس دیس نے بنایا تاکہ معاشرے میں خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کو عیاں کیا جا سکے۔ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اب یہ نعرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ 5. چینی یوگر۔ گزشتہ دنوں انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کچھ حقائق تک رسائی حاصل ہوئی، جس سے معلوم چلا ہے کہ چینی سرکار یوغل مسلمانوں کو حراست میں رکھ کر ان پر تشدد اور ان کی برین واشنگ کرتی رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 10 لاکھ یوگر سال 2017 سے مغربی سنکیانگ میں واقع کیمپوں میں قید ہیں، جبکہ چین نے متواتر بار ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افواہیں ہیں۔ چینی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کیمپ نہیں بلکہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں لوگ رضاکارانہ طور پر آتے ہیں۔ البتہ سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی تصاویر کچھ اور ہی داستان بتاتی ہیں۔ اس دوران مسلم امہ کی خاموشی حیران کن ہے۔ 6. عراق میں مظاہرے۔ اکتوبر 2019 میں عراق میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ یہ مظاہرے حکومت کے خلاف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ احتجاج امریکہ کے 2003 کے حملے کے بعد ہونے والے مظاہروں میں سب سے زیادہ خطرناک اور خونی تھے۔ کم از کم 420 لوگ مارے گئے اور 17,000 لوگ زخمی ہوئے۔ عراق میں پہلے بھی ایسے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے سب سے بڑے اور قابل احترام عالم آیت اللہ علی سیستانی نے مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، جن کو پورا کرنے میں موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب تجزیہ نگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مظاہرے ملک عراق میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی برپا ہونے کا خدشہ ہے۔ 7. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چھٹا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا گیا ہے۔
پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی کمی، زرعی پیداوار میں کمی اور بڑھتی ہوئی قدرتی آفات کے باعث اندرونی ہجرت کی ہے۔ سال 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزارت موسمیاتی تبدیلی کا قیام عمل میں لائی۔ اس وزارت کا کام جنگلات کی بحالی اور پلاسٹک پر پابندی تک محدود رہا، جبکہ پالیسیوں کی تبدیلی کے حوالے سے اس وزارت نے اب تک چپ سادھی ہوئی ہے۔ اور جہاں دنیا بھر میں صنعتیں کوئلے کو خیر آباد کہہ چکی ہیں، وہیں پاکستان میں 9 پلانٹس لگائے گئے ہیں جس سے کوئلے کے ذریعے توانائی پیدا کی جا رہی ہے اور دیگر پلانٹس بھی بنانے کا کام جاری ہے۔ 8. بھارت۔ لگتا ہے کہ سال 2019 بھارت کی مودی سرکار کے لیے کافی مصروف گزرا ہے۔ آئین کی شق 370 اور 35A کی منسوخی کے ساتھ بی جے پی کی سرکار نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اب تک کا سب سے لمبا کرفیو نافذ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کشمیر میں مداخلت کی کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب 18 دسمبر کو ہونے والے سلامتی کونسل کی ملاقات برائے مسئلہ کشمیر میں فرانس نے آنے سے منع کر دیا، اور اب بی جے پی کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے حقوق کو محدود کر دیا جائے، اور اس لیے شہریت ترمیمی بل اور NRC جیسے قابل اعتراض اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مودی جی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ 9. نیوزی لینڈ حملہ۔ 15 مارچ 2019 ملک نیوزی لینڈ میں واقع 2 مساجد پر ایک 28 سالہ آسٹریلوی مرد بریٹن ہیرنسن ٹرینٹ نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونی قرار دیا گیا، جس میں 50 اموات ہوئیں اور کچھ اتنے ہی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس حملے کی 18 منٹ کی ویڈیو حملہ آور نے براہ راست نشر بھی کی۔ حملے سے کچھ دیر قبل ایک 88 صفحات پر مشتمل منشور بھی انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا، جو مہاجرین اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی پر مبنی تھا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جکنڈا آرڈن نے اس حملے کے بعد فوری طور پر ملک میں اسلحے کے خلاف قانون سازی کا اعلان کیا، خاص طور سے فوجی خودکار بندوقوں کے خلاف۔ 10. امریکہ میں فائرنگ۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کسی صورت تھمتے نظر نہیں آ رہے۔ سال 2019 میں 399 شوٹنگیں واقعات ہوئے، جن میں 445 لوگ مارے گئے۔ تازہ ترین واقعے میں ایک ہوا بازی کے طالب علم جو سعودی عرب سے آیا تھا نے 3 افراد کو نیول ایئر اسٹیشن میں نشانہ بنایا۔ در حقیقت سال 2012 سے لے کر اب تک امریکہ میں 2324 ماس شوٹنگ کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ امریکہ ترقی یافتہ ممالک میں ماس شوٹنگ کے واقعات میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ میں اس وقت شہریوں کے پاس اسلحے کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور شرح کے مطابق یہاں ہر 100 میں سے 88.8 لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ملک یمن ہے جہاں 100 میں سے کچھ 54.8 لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ آخر اور کتنی ماس شوٹنگ درکار ہیں جس سے امریکہ اسلحے کے خلاف قانون سازی کرنے کو تیار ہو جائے؟ 11. سوڈان میں مظاہرے۔ اپریل 2019 سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر کو یہاں کی فوج نے جبراً حکومت سے بے دخل کر دیا۔ اس دوران سوڈان میں روٹی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث احتجاج برپا تھے۔ اس اسرہ میں 250 سے زائد شہری آمرانہ حکومت جو کہ 30 سال سے قائم تھی کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ البشیر پر بدعنوانی، پر تشدد طریقے سے مزاحمت کو دبانے اور حتیٰ کہ جنگی جرائم جیسے الزامات ہیں۔ سوڈان کو اس وقت ایک عبوری حکومت چلا رہی ہے۔ مظاہرین کا ماننا ہے کہ ابھی انقلاب مکمل نہیں ہوا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں مکمل جمہوری حکومتی نظام لایا جائے۔ 12. ٹیک کمپنیز بمقابلہ پرائیویسی۔ انسانی حقوق کی سرگرم تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ بڑی کمپنیاں جس میں فیس بک اور گوگل شامل ہیں، صارفین کے ذاتی ڈیٹا کو استعمال کر کے پیسہ کمانے میں مصروف ہیں۔ یہ ٹیک کمپنیاں صارفین کا ڈیٹا جمع کر کے دوسری کمپنیوں کو بیچتی ہیں تاکہ وہ اپنی اشیاء بیچنے کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال کر سکیں۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ امر انسان کی حق رازداری کے خلاف ہے۔ فیس بک کے CEO مارک زکربرگ سے بھی امریکہ کی کانگریس میں بلا کر سوال و جواب کیے گئے تاکہ معلوم چل سکے کہ اس حوالے سے ان کی کمپنی سوشل میڈیا پر کیا کچھ کر رہی ہے۔ یوٹیوب کو بھی سخت طریقہ کار اپنانے کے لیے پابند کیا گیا ہے تاکہ انہیں بچوں کا ڈیٹا جمع کرنے سے روکا جا سکے، اور اس حوالے سے یورپی یونین نے کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے صارفین کے تحفظ کے لیے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن نامی بل بھی سال 2018 میں منظور کروایا تھا۔
2019 میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آئیے ایک بہتر 2020 کی شروعات کریں۔